بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آلہ حق قدرہ ومقدارہ اما بعد۔ گزشتہ ہم نے پروگرام میں یہ بتایا تھا کہ دجال جو ہے اس دنیا میں 14 ماہ ہے، اور ہم نے اس کی تشریح بھی کی تھی کہ جو حدیث میں 40 دن کا ذکر ہے وہ کس طریقے سے اس سے استنباط کیا جا سکتا ہے، یعنی اس کی تعویل جو ہے 14 ماہ کا سو ہے، اور ہم نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ اس کا آخری دن کب کا ہوگا۔ آج کی اس پروجیکٹ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول کب ہوگا، کس تاریخ کو آپ جو ہے دنیا میں دوبارہ تشریف لے کے آئیں گے، وہ دن کب ہوگا، وہ کون سا دن ہوں گے اور تاریخ کیا ہوگی، اور وہ کتنے عرصے اس دنیا میں رہیں گے، یہ بھی ہم آپ کو آج ہی بتائیں گے۔ اور اس کے بعد کی جو قسطیں آئیں گی اس میں جو ہے نا ہم نے بنی اسرائیل کے متعلق ذکر کرنا ہے، اور پھر امام مہدی کا ہمیں پورا پروگرام کریں گے، نظریہ اور عقیدہ امام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ان کے نزول کے متعلق علامہ انور شاہ کشمیری نے 40 مستند حدیثیں جمع کی، رد قائل ہے جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے قائل نہیں ہیں یا اسے رد کرتے ہیں، ان کے لیے 40 مستند حدیثیں۔ علاوہ اس کے قرآن شریف کی آیات اس بات کی شہادت دیتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ دنیا میں تشریف لائے۔ آج ہم یہی بات کریں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جو حدیثیں ہیں وہ تو مستند ہیں ان کے نزول کی، لیکن قرآن شریف کے کچھ آیت ایسی ہیں جس سے یہ منطقی دلیل بنتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف فرمائیں گے، آخری زمانے میں دوبارہ اس دنیا میں تشریف۔ ہم نے اس دلیل پر سورۃ المائدہ کی آیت 116، 117 اور 118 اور 119 کا حوالہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ایک مکالمہ ہے روز محشر، اور اس بات کو تقریباً سبھی مانتے ہیں کہ یہ مکالمہ روز محشر میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اور جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کہ تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو خدا بنا لو اللہ کے سوا، اور کریں گے پاک ہے تیری ذات، مجھے روا نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے نہیں ہے حق، اگر میں نے ایسا کیا ہوتا تو تجھے ضرور معلوم ہو جاتا۔ تو میرے جی میں ہے، تو جانتا ہے جو میرے جی میں ہے، اور میں جانتا ہوں اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی ہے سب غیبوں کا خوب جاننے والا۔ پھر فرمائیں گے میں نے ان سے جو کچھ کہا سوا اس کے کہ جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا، اور تو ہر شے پہ اور کہیں گے اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے ہی بندے، اور اگر تو ان کو بخش دے بے شک تو ہی غالب حکمت والا۔ یہ ایک حجت ہے، یہ آیت 118 جو ہے ایک طرح کی سفارش ہے، بلکہ سفارش ہی ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے کہ اگر تو ان کو عذاب دے تو تیرے بندے، اور اگر تو انہیں معاف کر دے تو عزیز حکیم ہے، بے شک تو غالب حکمت والا ہے، تو معاف کر سکتا ہے۔ اللہ کہیں گا کہ اللہ نے کہا کہ یہ ہے وہ دن جس سے میں سچوں کو ان کی سچ کا کام آئے، ان کے لیے باغ ہے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، یہ ہے بڑی کامیابی۔
یہاں بھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفارش کر رہے ہیں ان کی بخشش کے لیے، اگر ہم یہ سمجھ لیں کہ یہ ان کے لیے ہے جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھا جانے کے بعد جو ہے شرک کیا، انہیں اللہ کا بیٹا کہا گیا، تو پھر یہ کہنا مناسب نہیں کہ سفارش ان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ توبہ میں 113 آیت میں فرماتا ہے پیغمبر کو اور دوسرے مسلمانوں کو جائز نہیں کہ مشرکین کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگے، گرچہ وہ رشتہ ہی ہو، اس امر کے ظاہر ہو جانے کے بعد کہ یہ لوگ تو سکتے۔ دعا سے کیا مراد ہے؟ دعا تو یہ ہوتی ہے نا کہ سفارش کرنا اللہ سے کہ اللہ فلانے کو بخش دے۔ تو جب اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں بالکل صحیح کہہ چکا کہ کسی پیغمبر کو بھی جائز نہیں ہے، تو پھر وہ کیوں کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے لوگوں کی سفارش کریں گے جو اللہ کی طرف سے دوزخی ہو چکے ہیں؟ یعنی گویا ان کی ایمان لانے کی، دوبارہ ایمان لانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ اور پھر ہم یہ کہیں کہ پھر حضرت عیسیٰ پہ کیوں موقوف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں؟ کیوں فرعون نے اسے نہیں کہا تھا کہ اے موسیٰ کہ تم ہمارے پاس پلے پوسے نہیں تھے کئی سال کا؟ وہ بھی کہہ سکتا ہے۔ پھر کیوں رحمت العالمین سب سے پیچھے کیوں رہ جائے؟ آپ تو بہت، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑی رحمت ہے دنیا اور دونوں جہاں میں، تو آپ کے پاس تو شاید ابو جہل بھی چل کے آ جائے دوبارہ کہ یا رسول اللہ مجالی میں بھی آپ ہی کے قوم سے ہوں، قریش سے ہوں، ٹھیک ہے، بے شک دنیا میں ایمان نہیں لایا لیکن اب یہاں جب سب کی سفارش ہو رہی ہے تو میری بھی سفارش کر دی جائے۔ یہ بات جو ہے غیر منطقی ہے۔ اگر اس چیز کو مان لیا جائے کہ یہ سفارش ان کے لیے ہوں گی جو پچھلے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ کے نزول کو نہیں مانتے ہیں تو پھر ان سے تو یہی سوال اٹھے گا کہ یہ سفارش پھر کن لوگوں کے لیے ہے؟ اور اگر جواب میں یہ ہوا کہ سفارش ان کے لیے ہے ہوں گی جو بعد میں کافر بن گئے تھے، تو پھر سوال تو یہ آ جاتا ہے پھر باقی انبیاء کی امت نے کیا قصور کیا، تو وہ کیوں نہیں سفارش کریں گے اور رحمت العالمین کیوں نہیں سفارش کریں گے؟ تو یہ پھر اگر یہ سوال دیا جائے گا تو پھر سزا اور جزا کا مقصد ہی کوئی نہیں رہ جاتا ہے ایمان اور عقیدے پر۔ تو یہ ایک بڑا تمانچہ ہے ان لوگوں پہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نزول کے قائل نہیں ہے۔ یہ بڑی منطقی دلیل ہے۔ علاوہ اس کے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام 7 سال اس دنیا میں رہے بعد نزول کے وقت، اور اس پہ ہم نے یہ دلیل لی ہے سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 46، وَيُكَلِّمُ النَّاسُ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ لوگوں سے بات کریں گے گہوارے اور ادھیڑ عمر میں اور اچھوں میں سے ہوں گے۔ گہوارے یعنی گود میں بات کرنا تو ایک معجزہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تو بہت بڑے موضوع کی بات ہے، ایک بچہ جو ہے اپنی ماں کی گود میں بات کرنا، لیکن ادھیڑ عمر میں بات کرنا تو ان کا مقصد کیا ہے؟ یہ تو کوئی موضوع والی بات نہیں ہے، ہر انسان ادھیڑ عمر تک بات کرتا ہے، تو یہ کس طرف اشارہ ہے؟ یہ بڑا یعنی اہم نقطہ ہے جسے سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ کہل کا کیوں ذکر کیا؟ کہل عربی میں ادھیڑ عمر ہوتی ہے، اور ادھیڑ عمر جو ہے تمام آخر لغات کی اگر اس میں دیکھ لیں تو اکثر میں 40 سال کی عمر لکھی ہو، کچھ میں 35 سال کی عمر سے شروع کرنا، اور یہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے 33 سال کی عمر میں اٹھا لیے تھے۔ یہ تمام مذاہب میں اس بات کو مانا جاتا ہے، جو مسلمان ہے اور غیر مسلمان وہ بھی اس بات کو تقریباً سبھی مانتے کہ وہ 33 سال کی عمر تھی جب سلیب کا واقعہ ہوا تھا۔ تو چونکہ ہم سلیب کے واقعے میں یہ تو نہیں مانتے کہ حضرت عیسیٰ کو سلیب دی گئی ہے، لیکن ہم یہ مانتے اٹھا لیے گئے، جبکہ جو لوگ مانتے ہیں سلیب لینے کے وہ بھی 33 سال کی عمر کو نہیں مانتے، اور قادیانی بھی مانتی ہے کہ وہ 33 سال کی عمر تھی جب یہ واقعہ ہوا تھا۔ بہرحال اس پہ بحث نہیں ہے کہ قادیانی کے متعلق کی یہ ریکارڈنگ میں نے صرف قادیانی کی ریکارڈنگ اس پہ رکھ کے نہیں بنائی ہے، وہ انشاءاللہ آگے کبھی موقع ملے گا تو ان کے رکھ کے بھی باتیں ہوں گی، لیکن یہ ان کے لیے کافی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آخرت میں بات کریں گے اللہ تعالیٰ سے، وہ بات جو ہے سفارش جو ہیں ان لوگوں کے لیے جو دوبارہ سے
ایمان لے آئیں گے. چونکہ ہم نے گزشتہ قسطوں میں کہہ دیا تھا کہ یہ سارے واقعات جو ہے سورج مغرب کی طلوع ہونے کے بعد کے. سورج کا مغرب سے طلوع ہونا باب توبہ کا بند ہو جائے اور اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اب کسی کا ایمان لانا قبول نہیں ہوگا. اس میں راشد میں بھی اس کا ذکر ہے, حدیث میں بھی ذکر ہے. اور سورج کے طلوع مغرب سے طلوع ہونے کے متواتر حدیث ہے, تواتر کے ساتھ حدیث ہے, یہ نہیں کہ ایک حدیث ہے, تواتر کے ساتھ حدیث ہے. اس لیے یہ واقعہ ہو کے رہے گا. اور ہم نے بتا دیا تھا کہ 1500 ہجری کی پہلی تاریخ, محرم کی پہلی تاریخ کو یہ واقعہ اور جمعے کا دن بھی ہوگا. علاوہ اس کے دجال کے آنے کا ہم نے وقت بتا دیا تھا. آج ہم آپ کو بتائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تاریخ جو ہوگی وہ 12 ربیع الاول کی ہوگی اور جمعے کا دن 1503 حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں مشرق اپنے مینار دمشق میں جو مینار ہے سفید مینار پہ اتریں گے, 2 فرشتے اس کو لے کے اتریں گے. اور چونکہ حدیث میں آئی وہ اس کی ذرا بحث نہیں ہے, لیکن وہ تاریخ جو مجھے بتانا تھا وہ میں نے بتا دیا کہ 1503 ہجری ہوں گی, جمعے کا دن ہوگا اور 12 ربیع اور پھر وہ 7 سال اس دنیا میں رہیں گے اور اس کے بعد ان کا انتقال ہو جائیں گا. اور حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک شریف کے گود میں جو ہے ان کی قبر ہوگی. اور یہ تقریباً واقعہ 7 سال کے بعد ہوگا. آپ چاہیں تو اس کو خود بھی کیلکولیٹ کر لیں اور تقریب میں یعنی کہ اسلامی کیلنڈر میں جا کے آپ دیکھ لیں. تو یہاں پہ کچھ لوگوں کا اعتراض بھی آتا ہے کہ 7 سال کیوں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ حدیثوں میں 40 سال آئی ہے, وہ صحیح ہے, حدیث میں 40 سال آئی, لیکن اس سے مراد 40 سال کل زندگی ہے, یہ نہیں کہ دنیا میں رہنا ان کو 40 سال ہے. 40 سال ان کی کل عمر ہے, کیونکہ کہلن تک جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ کہلن تک بات کریں تو مطلب یہ ہے کہ ان کی عمر کا نشان ہے. اور حدیث میں بھی ہے, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, تھوڑی سی لمبی حدیث ہے, لیکن اس میں آپ نے یہ فرمایا کہ عیسیٰ جو ہے دنیا لوگوں کے بیچ 7 سنین یعنی 7 سال رہیں گے. دو کے بیچ میں بھی جو ہے نا عداوت نہیں, دو آپس میں لوگ جو ہے نا اختلاف نہیں کریں گے کسی مسئلے میں, ایک دوسرے سے کسی مسئلے میں کوئی اختلاف یا بہت یقینہ نہیں رکھیں گے. تو اس حدیث میں بھی, صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے, اس میں بھی ذکر ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. علاوہ اس کے میں نے فرمان کہہ دیا تھا اپنی میں کہ علامہ شاہ انور کشمیری صاحب نے 40 حدیث سے مستند جمع کی, حدیث سے مستند کی. یہ جو لوگ نہیں قبول کرتے بہار ان کا ایمان, لیکن یہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف فرمائے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. آج یہ ویڈیو اسی پہ ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو پہ ہم بات کریں گے بنی اسرائیل کے خاتمے. بنی اسرائیل کے خاتمے کے 2 سیکوینس میں تھوڑی سی آپ کو ڈیٹیل بتا دوں. ایک تو بنی اسرائیل جو دولہ بنی اسرائیل جو آ چکے ہیں وہ ختم ہوگا, اور بنی اسرائیل جو یہودی ہیں ان کا خاتمہ وہ الگ ہے. تو یہ جو دولہ بنی اسرائیل ہے, یہ جو اسرائیل کا جو دولہ ہے, یہ کب ختم ہوگا انشاءاللہ اس پہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے. میرے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ. السلام علیکم.